بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اچھا آئیڈیا ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ میں اس پہلو کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ بنگلے کا دایاں پہلو تھا، تاہم عقبی سمت سے بایاں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے کہا، ہم میں سے جو بھی کوئی خاص بات نوٹ کرے دوسرے کو بتائے گا، اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ آل رائٹ جگر، امتیاز نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور اپنے لباس میں سے لمبی نال والا ایک ریوالور برآمد کر لیا۔ ایسا خوفناک ریوالور میں نے شان کونری المعروف جیمز بانڈ 007 کی فلموں میں ہیرو کے پاس دیکھا تھا۔ این فلیمنگ کا یہ جاسوسی کردار عالمگیر شہرت کا حامل ہے۔ شان کونری کے بعد اور بھی بہت سے ہیروز اس کردار میں طبع آزمائی کر چکے ہیں۔ امتیاز کو دکھانے کے لیے میں نے بھی چائنا میڈ اسٹیل باڈی پسٹل ہاتھ میں لے لیا اور اس کی نال کو ایک بوسہ دینے کے بعد میں اپنے منتخب راستے کی جانب دبے قدموں بڑھ گیا۔ امتیاز نے دوسرے پہلو کی جانب قدم اٹھا دیے۔ کچھ دیر بعد میں بنگلے کے دائیں پہلو کا سفر پورا کر کے سامنے والے حصے میں پہنچ گیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر بائیں جانب دیکھا، امتیاز مجھے وہاں نظر نہیں آیا۔ میری نگاہ کے سامنے بنگلے کا مین گیٹ تھا۔ میں نے دائیں بائیں چوکنا نظر سے دیکھا، وہاں کسی ذی روح کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ میں دبے قدموں گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ مکفل نہیں تھا، صرف اندر سے کنڈی لگائی گئی تھی۔ میں نے بے آہستگی گیٹ کی اندرونی کنڈی کھول دی تاکہ بے دقت واپسی ہمیں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں بنگلے کے بائیں پہلو کی سمت بڑھا تو امتیاز مجھے ایک جگہ کھڑا نظر آ گیا۔ وہ ایک کھڑکی پر آنکھ ٹکائے ہوئے تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گیا۔ جس کھڑکی پر امتیاز نے دونوں ہاتھ رکھ کر چہرہ جما رکھا تھا، اس کے پیچھے مجھے روشنی دکھائی دی۔ میں نے واضح طور پر دستک کی آواز سنی ہے، ہمیں پہلے باہر جا کر دیکھ لینا چاہیے۔ پورے اطمینان کے بعد ہی جبار نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کو بزدلی کا تانا دینے والے نے کہا، اس سے پہلے کہ تم ہم میں سے کسی کو دروازہ کھولنے کے لیے کہو، میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ کام تمہارے بس کا تو ہے نہیں۔ اتنی دیر میں امتیاز نے تینوں مردوں کا مختصر انٹرویو لیا۔ ان میں سے ایک تو وہی بزدل چوکیدار جبار تھا، دوسرا خود کو بہادر ظاہر کرنے والا ڈرائیور تھا، اس کا نام حنیف معلوم ہوا، تیسرا شخص گھریلو ملازم عثمان تھا۔ بنگلے کے اندر ان چاروں کے علاوہ دو مرد اور دو عورتیں مزید تھیں۔ دونوں عورتیں مینا کے ساتھ آئی تھیں اور بنگلے کے اندر صاحب اور اس کے دوست کی تفریح کا سامان بنی ہوئی تھی۔ مینا ان کی میڈم تھی جو زیادہ کمانے کے لالچ میں ان تینوں ندیدوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ اندر موجود عورتوں کے نام سویٹی اور رخ معلوم ہوئے۔ مینا بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ گاگ عورت میرے اندر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے پوچھا، مان لیا تم خدائی فوجدار ہو، لیکن یہ بھی تو پتہ چلے کہ یہاں کس مقصد سے آئے ہو۔ اگر ہم اس پر قابو پا لیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جگر، تم نے میرے دل کی بات کہہ دیا۔ امتیاز خوشی سے کھل اٹھا۔ اس وقت ہم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اس بنگلے میں مبینہ طور پر صرف دو افراد ایسے رہ گئے تھے جن سے ہمیں نمٹنا تھا، ایک نیم مدہوش شاکر اور دوسرا اس کا دوست جو مینا کی لڑکی سویٹی کے ساتھ مصروف تھا۔ ہمارے لیے یہ ایک انتہائی آسان ٹارگٹ تھا، لہٰذا ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ میری نگاہ نے ایک وحشت انگیز منظر دیکھا۔ چاند چہرہ مارخ ایک کنگ سائز بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ سینے تک اس کا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس چادر کے نیچے وہ یقیناً بے لباس ہوگی۔ مینا بے تابی سے جھنجھوڑ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وحشی شاکر نے جانے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا تھا، وہ کومل سی لڑکی ہوش و حواس گنوا بیٹھی تھی۔ اگر ہم نے کمرے کے اندر کی صورتحال کو اس تفصیل سے جان لیا تھا تو ممکن نہیں تھا کہ اندر والے ہمیں نہ دیکھ پائے ہوں۔ ہمارے کمرے میں داخل ہوتے ہی شاکر اور مینا نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا تھا۔ مینا ایک نظر ہم پر ڈالنے کے بعد رخ کی جانب متوجہ ہو گئی، تاہم شاکر پھٹی پھٹی سرخ آنکھوں سے ہمیں تکتے ہوئے غصے سے بولا، کون ہو تم لوگ؟ تمہاری ماں کے یار، امتیاز نے زہر خاند لہجے میں کہا اور ریوالور کا رخ شاکر کی جانب موڑتے ہوئے بولا، میر بخش کہاں ہے؟ میر بخش، شاکر نے زیر لب دہرایا اور اسے جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا زیادہ نشے میں نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ میں نے شاکر کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کی چمک دیکھی، دیکھ کر چونک اٹھا۔
دیکھا۔ اسی لمحے وہ میری جانب انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، دھیمی آواز میں بولا، وجدان اولاد شیطان، تم یہاں بھی پہنچ گئے۔ میں ان قریب تمہارے پرائیویٹ باپ میاں زاہد حسین اور سیمی پرائیویٹ دادا چودھری نوازش علی کی شہرگ تک بھی پہنچنے والا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مسٹر شاکر، باقی باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، فی الحال صرف اتنا بتاؤ، میرا ساتھی میر بخش کہاں ہے؟ میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کا نشہ تقریباً ہوا ہو چکا تھا۔ وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، تو تمہیں میرا نام بھی معلوم ہے؟ میری بجائے امتیاز نے اسے لتاڑا، صرف نام ہی نہیں، ہم تمہارا پورا شجرہ نسب بھی جانتے ہیں۔ تم فلاں خبیث بن فلاں مہا خبیث کی اولاد ہو۔ ہمیں باتوں میں لگا کر شاکر نے ایک چلاکی دکھانے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ بڑی سرعت سے تکیے کے نیچے گیا اور ایک پستول لے کر باہر آ گیا۔ اس نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے نشانہ بنا کر گولی داغ دی۔ فائر کی آواز بند کمرے میں ایک دھماکے کی طرح گونجی، لیکن میں کسی بھی قسم کے ضرر سے محفوظ رہا۔ میں اگر اس کے نشانے پر موجود رہتا تو گولی میرا کچھ بگاڑ سکتی۔ میں نے اس کا پستول والا ہاتھ سیدھا ہوتے ہی فضا میں پرواز کی، ڈبل فرنٹ سمر سالٹ لگاتے ہوئے عین شاکر کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے بکھلاہٹ میں پستول کا رخ میری جانب کرنا چاہا، لیکن اسی وقت میرے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اس کی ٹھوڑی پر لگی۔ وہ بلبلاتے ہوئے پیچھے بستر پر الٹ گیا۔ وہ پشت کے بل بے ہوش رخ پر گرا تھا۔ مینا کی لڑکی نے حیرت انگیز اور آنکھیں کھول دی۔ میرے حملے نے شاکر کے ہاتھ سے پستول ڈروا دیا۔ اتفاق سے وہ پستول سیدھا مینا کے سامنے جا گرا۔ مینا نے پستول پر قبضہ کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر ہم سب کو نشانے پر رکھتے ہوئے گھبراہٹ امیز انداز میں کہا، تم سب جہنم میں جاؤ اور وہیں جا کر اپنے دشمنی نکالتے رہو، مجھے اور میری لڑکیوں کو ابھی یہاں سے جانے دو، ہمارے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ مینا کا فیصلہ میرے دل کو لگا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، تمہاری بہتری اور بچت اسی میں ہے کہ فوراً سے پہلے پیشتر رفو چکر ہو جاؤ، اپنی حفاظت کے لیے شاکر کا پستول بھی ساتھ لے جاؤ، اور یہ بات تو تمہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے بارے میں تم نے زبان بند رکھنا ہے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی مینا۔ شاکر نے مینا کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، لاؤ یہ پستول مجھے دے دو، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، میں ان پر قابو پا لوں گا، تم رخ کو سنبھالو۔ اسی وقت کمرے کے دوسرے دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ پھر کسی نے تشویش بھری آواز میں دریافت کیا، شاکر بھائی تم خیریت سے تو ہو نا؟ میں نے ابھی فائر کی آواز سنی ہے۔ میں پلک جھپکتے میں سمجھ گیا اس دروازے کی دوسری جانب وہ کمرہ تھا جہاں شاکر کا دوست سویٹی کے ساتھ موجود تھا۔ شاکر نے مجھ پر گولی چلائی تھی تو امتیاز انتہائی ماہرانہ صورت سے فرش پر رول کرتے ہوئے ایک جانب لڑک گیا تھا۔ وہ اس وقت اسی دروازے کے نزدیک پوزیشن سنبھالے کھڑا تھا۔ شاکر نے بند دروازے کے پیچھے سے بولنے والے سے چلا کر کہا، یار کوبا، ادھر 2 بدماش گھس آئے ہیں، تم اپنی گن لے کر فوراً یہاں پہنچو۔ میں نے امتیاز کو اشارہ کیا کہ مذکورہ دروازے کی کنڈی گرا دے۔ اس نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا۔ شاکر نے چیخ کر اپنے دوست کو مطلع کیا کہ کوبا اس دروازے سے نہ آنا، دروازے کے پیچھے ایک بدماش ریوالور لیے کھڑا ہے۔ اس کی سنسنی خیز اطلاع پورے ہونے سے پہلے ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کلاشنکوف بردار کوبا نامی وہ شخص کمرے کے اندر آ گیا۔ یا تو اس نے شاکر کی وارننگ سنی ہی نہیں تھی، یا پھر اس کی بات کو اہمیت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ صورتحال اچانک واہیات رخ اختیار کر گئی تھی۔ کوبا نامی شخص پر نگاہ پڑتے ہی شاکر ایک مرتبہ پھر چلایا، یہ وجدان ہے تمہارے بھائی اسحاق کا قاتل، اسے فوراً شوٹ کر دو۔ وہ انگلی سے میری جانب اشارہ کر رہا تھا۔ کوبا نے نفرت امیز انداز میں مجھے دیکھا اور کلاشنکوف کا ایک برسٹ فائر کر دیا۔ اس موقع پر امتیاز نے برق رفتاری سے رد عمل کا مظاہرہ کیا اور ٹریگر پر کوبا کی انگلی دبنے سے پہلے ہی وہ اس کی کلاشنکوف کو ایک ٹھوکر مار کر چھت کی جانب موڑ چکا تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے کمرہ گونج اٹھا، تمام گولیاں چھت میں لگی تھیں اور وہاں جا بجا پلاسٹر ادھڑ کر رہ گیا۔ اس فائرنگ کے ساتھ ہی دوسرے کمرے سے سویٹی کی انتہائی کریہ چیخ بلند ہوئی۔ امتیاز کلاشنکوف کو ٹھوکر مارنے کے بعد لوٹ لگا کر ایک چوبی الماری کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ کوبا نامی کلاشنکوف بردار دوبارہ میری جانب متوجہ ہوا تو اس کے چہرے میں ایک شناسا جھلک دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وائٹ شراڈ میں جن 3 افراد نے ریلوے اسٹیشن سے ہمارا تعاقب کیا تھا، ان میں کلفدار شلوار قمیض والا ایک فربا شخص بھی تھا۔ کوبا اس موٹے سے گہری مشابہت رکھتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاکر نے کوبا کو مطلع کیا تھا کہ اس کے بھائی اسحاق کا قاتل ہوں۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہی تھا کہ کوبا اس موٹے کا بھائی تھا۔ سفید شراڈ والے تینوں افراد CF کے والوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے، لیکن یہ ہلاکتیں وقت کی ستم ظریفی نے میرے کھاتے
میں ڈال دی تھی۔ کوبا مجھ پر فائرنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچایا کیونکہ میرے عقب میں مینا اور رخ موجود تھی اور پہلو میں شاکر بھی بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اسی لمحے سویٹی بھی خوفزدہ انداز میں بھاگتے ہوئے اپنی ماں میڈم مینا کے پاس پہنچ گئی۔ یعقوب کی لمحاتی ہچکچاہٹ سے امتیاز نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے الماری کے عقب سے تاک کر یعقوب کے ہاتھ کا نشانہ لیا اور یکے بعد دیگرے 2 بے آواز فائر کر دیے۔ یعقوب عرف کوبا چیختے ہوئے پیچھے ہٹا اور کلاشنکوف اس کی گرفت سے نکل کر دور جا گری۔ میرے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے جست لگائی اور کلاشنکوف پر قبضہ کر لیا۔ کوبا اور شاکر وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ اب کیا ارادہ ہے شاکر؟ میر بخش کے بارے میں بتاتے ہو یا تم دونوں کو گولیوں سے چھلنی کر دوں؟ میر بخش اس بنگلے میں نہیں، شاکر نے کن آنکھوں سے یعقوب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر کہاں ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ ڈٹائی سے بولا۔ امتیاز نے کہا، وجدان ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ فائرنگ کی آواز کسی حد تک باہر بھی گئی ہوگی۔ اگرچہ یہ رات کا آخری پہر ہے، لوگ گہری نیند میں ہوں گے، لیکن کوئی شب بیدار اس جانب متوجہ ہو سکتا ہے۔ تم ان سب کو کور کرو، میں خانہ تلاشی لے کر آتا ہوں۔ اچھی بات ہے، میں نے کلاشنکوف کو ریڈی آن کرتے ہوئے کہا۔ پھر امتیاز سے پوچھا، ان کا کیا کرنا ہے؟ میرا اشارہ میڈم مینا اور اس کی لڑکیوں کی جانب تھا۔ وہ مینا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم اپنی لڑکیوں کو لے کر واش روم میں جاؤ اور ان کے لباس پر توجہ دو، تمہارے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے۔ پھر اس نے میری جانب مڑتے ہوئے کہا، انہیں فی الحال جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بات ختم کرتے ہی وہ مینا کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ سے شاکر والا پستول جپٹ لیا۔ امتیاز کے ریوالور کی 6 گولیاں فائر ہو چکی تھی، اب اس کے تمام چیمبر خالی ہو گئے تھے، اسی لیے امتیاز نے وہ پستول اپنے قبضے میں کیا تھا۔ البتہ میرے پاس فلی لوڈڈ اسٹیل باڈی پسٹل خاموشی سے آرام فرما رہا تھا۔ امتیاز کی ہدایت پر مینا سویٹی اور رخ کے ساتھ ملحقہ واش روم میں گئی اور میں ان 2 سورماؤں کی جانب متوجہ ہو گیا جو اس وقت نہ سور تھے اور نہ ماؤں، بلکہ صرف میاؤں میاؤں ہو کر رہ گئے تھے۔ کلاشنکوف کے نشانے پر وہ بے دست و پا ہو کر رہ گئے تھے۔ شاکر نے مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وجدان تم ابھی نئے نئے جرم کی دنیا میں آئے ہو، اسی لیے میاں جی کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس کارروائی سے باز آ جاؤ۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم مجھے یہ مشورہ اس لیے دے رہے ہو کہ شاید تمہارا میاں بھی میرے بارے میں تفصیلاً نہیں جانتا۔ میں تو شیر خواری کی عمر ہی سے تمہاری مخصوص دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ 12 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد تو میں نے دارا جیسے بدنام زبانہ شیطان ابن شیطان سے پنجہ آزمائی شروع کر دی تھی۔ وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، کیا ہمارے درمیان کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی؟ میں بخوبی اس کی چال سمجھ رہا تھا۔ اس کی یہ پیشکش کسی بھی اصول پر پوری نہیں اترتی تھی۔ وہ مجھے گھسنے کا موقع حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جواباً میں نے اسے گھسنا شروع کر دیا۔ کیوں نہیں، ہمارے بیچ یقیناً دوستی ہو سکتی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آیا اور میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، چلو پہل میں کرتا ہوں، آج سے ہم دونوں دوست ہیں۔ کلاشنکوف پھینک کر میرے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دو۔ میں نے اس کی مکاری کی تہہ میں اترتے ہوئے اسے لفظی جوتا مارا۔ مسٹر شاکر، تم نے دوستی کے لیے ہاتھ تو بڑھا دیا، لیکن یہ بھول گئے کہ تمہیں میری دوستی کے بدلے اپنے میاں جی کی دشمنی مول لینا ہوگی۔ کیا تم یہ سودا افورڈ کر سکتے ہو؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ طنز امیز لہجے میں بولا، میں میاں جی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ دراصل اس نے میاں زاہد حسین سمجھانے کی بات اس طرح کی تھی جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کو سمجھانے کا ذکر کرتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم یہ بات پوری سنجیدگی سے کر رہے ہو تو پھر میں یہی کہوں گا کہ تم الو کے پٹھے ہو، کیونکہ تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم میاں زاہد کی کاٹ پتلی ہو، وہ تمہارے ہاتھوں کا کھلونا نہیں جو تم اسے ڈکٹیشن دو گے۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے آثار نمودار ہوئے جیسے اس نے دل ہی دل میں مجھے کوئی طوفانی گالی دی ہو۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، صرف دانت کچکچا کر رہ گیا۔ اسی وقت کوبا نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ اپنی سار کو پکڑ کر دوہرا ہوا پھر فرش پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے شدید تاثرات یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اچانک اس کا سار پھٹ جانے کو ہے۔ کوئی خطرناک قسم کا درد اٹھا۔ شاکر جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور تشویش زدہ لہجے میں پوچھنے لگا، کیا ہوا کوبا؟ یہ اچانک تم زمین پر کیوں گر گئے ہو؟ میں بھی صورتحال جاننے کے لیے 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ کوبا کی کیفیت نے مجھے بھی الجھا دیا تھا۔ جلد ہی اس کی مکاری کا پول کھل گیا۔ میں کوبا کی جانب متوجہ تھا کہ امتیاز جلدی سے کمرے میں داخل ہوا اور مایوسی بھرے لہجے میں بولا، وجدان میں نے تمام کمرے اور دوسری جگہوں پر چیک کر لیا ہے، میر بخش کا سراغ نہیں مل رہا۔ کہیں ان کمینوں
زمینوں نے اسے جان سے تو امتیاز نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور قہر آلود نظروں سے شاکر کو تکنے لگا۔ شاکر نے کہا میں تو تم لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تمہارا مطلوبہ بندہ یہاں نہیں ہے، اب تم نے خود دیکھ کر تسلی کر لی نا، تیری تسلی کی تو میں ایسی کم تیسی کر دوں گا۔ امتیاز نے سپاکی سے کہا، پھر میرے ہاتھ سے کلاشن کوف لے کر وہ جارحانہ انداز میں شاکر کی طرف بڑھ گیا۔ یہی لمحہ تھا جب کوما کے درد کونج کی کلئی کھل گئی۔ مجھے نہتا ہوتے دیکھ کر وہ کسی اسپرنگ کی مانند فرش پر اچھلا اور بے قابو گاڑی کی طرح سیدھا میری طرف بڑھا۔ اس کی اس برقی حرکت نے ثابت کر دیا کہ وہ شدید تکلیف کا بہانہ بنا کر زمین پر اسی مقصد کے لیے گرا تھا کہ کسی طرح مجھ تک پہنچ سکے۔ کوبا نے کسی سرکاری سانڈ کی طرح میرے پیٹ میں ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ اس کا نشانہ سچا تھا، لیکن میں اس وقت فل ایکشن میں تھا۔ کوبا کا سر ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ میرا یہ عمل مکان کی تھا۔ کوبا اپنی ہی جونک میں میرے قریب سے گزرا، پھر اس کا سر ٹی وی ٹرالی سے جا ٹکرایا۔ ٹرالی پر رکھا ہوا واہیات پروگرام دکھانے والا کلر ٹی وی اس ٹکراؤ کے باعث فضا میں اچھلا، پھر ایک دو کلا بازیاں کھانے کے بعد زمین بوس ہو گیا۔ اس طوفانی بوسے کے نتیجے میں ایک چھناکے سے اس کا اسکرین چکنا چور ہو گیا۔ ٹرالی پر رکھی ہوئی دیگر اشیاء بھی ادھر ادھر بکھر گئی۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور ماں بیٹیاں چلاتی ہوئی وہاں سے برآمد ہوئیں۔ وہ اس وقت مناسب لباس میں تھی۔ مینا نے کمرے میں پھیلی ہوئی افراتفری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری لڑکیوں کی براتیں آئی ہوئی ہیں، میں نے بفرے ہوئے انداز میں کہا، اس کے لیے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں۔ جب ہم اس کمرے میں پہنچے تھے تو ہم پر نظر پڑتے ہی شاکر نے ٹی وی کو ریموٹ کنٹرول سے آف کر دیا تھا، مگر اس کی پاور سپلائی جاری تھی۔ کوبا سے ٹکراؤ کے بعد شاید اس کے اندر کوئی شارٹ سرکٹ جیسا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس میں سے ایک دو مرتبہ کچھ آوازیں سی برآمد ہوئی تھی۔ میرا اشارہ انہی آوازوں کی جانب تھا۔ ہم تو جا رہے ہیں بھائی۔ مینا دونوں لڑکیوں کو سمیٹتے ہوئے ایک جانب بڑھی۔ اس وقت تک رخ باقاعدہ ہوش میں آ چکی تھی۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، تم تینوں واپس باتھ روم میں چلو۔ امتیاز پے در پہ کلاشن کوف کے باٹ شاکر کے منہ سر پر رسید کر رہا تھا۔ شاکر کوئی مٹی کا مادو نہیں تھا، تاہم امتیاز پر اس وقت ایک جنون سوار تھا۔ شاکر کے اس کے سامنے کوئی پیش نہیں چل رہی تھی۔ شاکر کا پورا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ آنے والے 5 منٹ میں ہم دونوں نے شاکر اور یعقوب کے سارے کاسبل نکال دیے۔ وہ ہمارے قدموں میں پڑے زمین چاٹ رہے تھے۔ اب وہ ہم پر ہاتھ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے، کیونکہ زمین سے اٹھنا ان کے بس میں نہیں رہا تھا۔ میر بخش کو تم نے کہاں چھپایا ہے؟ شاکر جواب دینے سے پہلے تھوڑا ہچکچایا۔ امتیاز نے اس کا ایک پاؤں پکڑ کر اپنے نزدیک کھینچا، پھر ٹخنے کے عقبی حصے میں ایڑی سے تھوڑا اوپر خنجر کی نوک دنسا کر ایک جھٹکا دیا۔ پاؤں کو حرکت دینے والی ایک مخصوص رگ کٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی شاکر کے حلق سے فلک بوس چیخ برآمد ہوئی اور وہ کسی ذبح کیے ہوئے بکرے کی مانند تڑپنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب زندگی بھر اس پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ امتیاز نے تڑپتے پھڑکتے شاکر کی آنکھوں کے سامنے خنجر لہراتے ہوئے خونخوار لہجے میں دریافت کیا، میر بخش چاہیے مجھے، کہاں ہے وہ؟ تکلیف کی شدت سے شاکر کے منہ سے گالیوں کا گٹر ابل پڑا۔ امتیاز نے بلا تردد اس کے دوسرے پاؤں کے ساتھ بھی وہی عمل دہرایا جو وہ پہلے کے ساتھ کر چکا تھا۔ شاکر کا حشر دیکھ کر کوبا بے ہوش ہو گیا۔ اب تمہاری پوری زندگی وہ وہیل چیئر پر گزرے گی شاکر، امتیاز نے خنجر کی دار اسی کے لباس سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس اپاہج زندگی کی ضمانت بھی اسی صورت میں دی جا سکتی ہے کہ تم مجھے میر بخش کے بارے میں بتا دو، ورنہ اب میں تمہاری آنکھوں کا رخ کرنے والا ہوں۔ شاکر کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ گگیاتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مجھے جان سے نہ مارنا، میری آنکھوں کو چھونا بھی نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں میر بخش کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بکو بھی، امتیاز داڑا، ہمارے پاس تمہاری فضول تمید سننے کا وقت نہیں، وہ تہ خانے میں ہے۔ شاکر کے ہونٹ بالآخر وہ راز پھسل ہی گیا جس کی حفاظت کی خاطر وہ اپنے قدموں سے محروم ہو گیا تھا۔ تہ خانے کا راستہ کس طرف ہے؟ امتیاز نے پوچھا۔ شاکر نے بڑی شرافت سے تہ خانے کی تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا۔ آئندہ 15 منٹ کے اندر ہم نے بنگلے کے تہ خانے سے میر بخش کو برآمد کر لیا۔ اس کی حالت خاصی تشویشناک تھی، اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ زندہ تھا، مکمل بے ہوش تھا۔ امتیاز علی یلو کیب کو بنگلے کے دروازے کے سامنے لے آیا اور کسی بدمزگی سے بچنے کے لیے ہر میر بخش کو گاڑی کی ڈگی میں بھر لیا۔ ایک سائیڈ کی ٹیل لائٹ اور انڈیکیٹر کو کھول کر ہوا کی آمد کا بندوبست کیا۔ روانہ ہونے سے قبل یعقوب عرف کوبا اور شاکر مناسب انتظام کرنا بھی ضروری تھا۔ اس کے علاوہ وہ میڈم اور اس کی لڑکیوں کا بھی مسئلہ تھا۔ پھر سرونٹ کوارٹر میں 3 افراد کی لاشیں بھی پڑی تھیں۔ امتیاز کو
کسی گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر میں نے سب پر لعنت بھیجو یار، بس ان تینوں کو آزاد کر دیتے ہیں، جہاں جانا چاہیں چلی جائیں، ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو جگر، وہ میری تجویز سے متفق ہوتے ہوئے بولا۔ ویسے ان دو مردودوں کی جانب سے بھی خطرے والی کوئی بات نہیں، شاکر تو اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا تعاقب کیا کرے گا، اور کوبا وہ تو فرتے غم سے انٹا گفیل ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ہم احتیاطاً ٹیلی فون کے تار کاٹ دینے چاہیے تاکہ کسی قسم کا اندرونی یا بیرونی رابطہ ممکن نہ رہے، یہ کام تو نہایت ہی ضروری ہے جگر، امتیاز نے کہا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ہم ہر قسم کی تسلی کرنے کے بعد بنگلے سے روانہ ہو رہے تھے۔ گلی کے ایک سرے پر پہنچنے تک بنگلے کے گیٹ پر میں نے ایک پریشان صورت بوڑھے کو کھڑے دیکھا، اس نے ہماری گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا، میں نے ڈرائیور جاوید سے روکنے کو کہا، اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے کھڑکی سے سار نکال کر اس عمر رسیدہ شخص سے پوچھا، فرماؤ بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ جیتے رہو بیٹا، اس نے مجھے دعا دی، پھر بولا کچھ دیر پہلے میں نے اس طرف فائرنگ کی آواز سنی تھی جدھر سے تم لوگ آ رہے ہو، کیا کوئی سنگین معاملہ ہو گیا ہے؟ ادھر کچھ میتیں ہو گئی ہیں، امتیاز نے اس شخص کے سوال کا جواب دیا۔ میت پر فائرنگ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ امتیاز نے سنجیدگی سے کہا، بس انکل اس شہر کا مزاج ہی کچھ ایسا بن گیا ہے، خوشی اور غم میں تفریق کرنا ممکن نہیں رہا، واقعہ چھوٹا ہو یا بڑا، خوشی کا موقع ہو یا غم کے لمحات، ہم فائرنگ ضرور کرتے ہیں۔ فائرنگ دراصل ہمارے جذبات کے اظہار کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے۔ ٹھیک کہتے ہو بیٹا، تم بالکل درست کہہ رہے ہو۔ وہ شخص اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ میرے اشارے پر ڈرائیور نے یلو کیب آگے بڑھا دی۔ ہم نے جاوید کی مدد سے میر بخش کو ٹیکسی کی ڈگی میں پہنچایا تھا، لہذا حالات کی سنگینی کے پیش نظر اس نے امتیاز سے پوچھا، کس طرف چلنا ہے امتیاز صاحب؟ میر بخش کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے ہم فلیٹ پر لے چلیں، میں نے کہا اسے کسی ہسپتال پہنچانا چاہیے تاکہ فوری طبی امداد دی جا سکے، اس کی بے ہوشی کو توڑنا ضروری ہے۔ امتیاز نے کہا، میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں، لیکن اس وقت اور اس کنڈیشن میں ہم اسے جہاں بھی لے جائیں گے ہم پر سوالات کی بچھاڑ کر دی جائے گی، ہم اس باڑ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر میں نے تشویش میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ جاوید نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے ایک دوست ڈاکٹر کا پرائیویٹ اسپتال ہے جہاں ہر قسم کے علاج کی سہولت میسر ہے، اگر آپ کہو تو میں سیدھا وہاں چلتا ہوں۔ کیا تمہارا وہ دوست ہم سے جرا نہیں کرے گا؟ امتیاز نے پوچھا۔ وہ میرا دوست ہے، جاوید نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، میں سمجھاؤں گا تو وہ سمجھ جائے گا، اس کی رہائش بھی ہسپتال کی بلائی منزل پر ہے، ویسے اس اسپتال میں 24 گھنٹے ایمرجنسی کی سہولت موجود ہے۔ امتیاز نے پوچھا، تمہارے دوست ڈاکٹر کا اسپتال کہاں ہے؟ گلشن میں، اس نے بتایا۔ ڈاکٹر کا نام؟ فیروز، جاوید نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، امتیاز نے مطمئن انداز میں کہا، ہم ابھی اور اسی وقت گلشن اقبال جائیں گے۔ جاوید نے یک بار کی یلو کیب کی رفتار بڑھا دی۔ جب ہم فلیٹ پر پہنچے تو اجالا پھیل چکا تھا۔ دروازے پر آویزاں تالے کو دیکھ کر میں نے حیرت بھرے لہجے میں امتیاز سے پوچھا، یہ دونوں کہاں چلی گئیں؟ روبی کو مارننگ واک کی بیماری ہے، وہ جیب سے تالے کی چابی نکالتے ہوئے بولا۔ ساحل کو وہ اپنے ساتھ لے گئی ہوگی۔ اوہ، میرے سینے سے گہری سانس خارج ہو گئی۔ روبی جتنی حسین ہے اتنی ہی خوبصورت اس نے بیماری بھی پال رکھی ہے، مارننگ واک کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ ہم فلیٹ کے اندر آ گئے۔ امتیاز نے معنی خیز انداز میں کہا، ابھی روبی سے تمہاری کھل کر بات نہیں ہوئی ہوگی، اس حسین لڑکی نے واقعی بڑی سنگین بیماریاں پال رکھی ہیں، اس کے غم کو محسوس کرنے کے لیے غم خوار دل کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے محسوس کیا روبی کے حسن کے تذکرے نے اسے خاصا سنجیدہ کر دیا تھا، اس سنجیدگی میں افسردگی کا عنصر شامل تھا۔ میں نے اس کی کیفیت کو زائل کرنے کی خاطر موضوع گفتگو بدل دیا اور پوچھا، کیا یہاں قریب میں کوئی پارک وغیرہ بھی ہے یا وہ مارننگ واک کے نام پر روڈ ناپنے گئی ہیں؟ امتیاز نے جواب دیا، یہاں کچھ ہی فاصلے پر ایک خوبصورت پارک موجود ہے، ایک پہاڑی پر واقع اس صحت افزا مقام کا نام ہل پارک ہے۔ یہ کراچی کا سب سے بلند مقام ہے جس سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ واہ، میں نے پرمسرت انداز میں کہا، مجھے کسی ایسی ہی جگہ کی تلاش تھی۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے جگر؟ اس نے ٹٹولنے والی انداز سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ساحل کو مارشل آرٹس اور یوگا سیکھنے سے خاصی دلچسپی ہے، اس کی تربیت کے لیے ہل پارک بہت مناسب رہے گا۔ جگر، آج میں نے تمہارے آرٹ کا عملی مظاہرہ دیکھا ہے۔ امتیاز نے ستائشی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم نے واقعی شاولن ٹیمپل سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اگر موقع ملا تو میں بھی تم سے کنگ فو میں چاند ٹیکنیک سے ضرور سیکھوں گا۔ پاکستان میں خالص چینی کنگ فو کے ماہرین کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، فکر نہ کرو، اب سمجھو یہ کمی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بتایا، میں مستقبل قریب میں یہاں کراچی
کراچی میں مارشل آرٹس کا ایک بہت بڑا کلب کھولنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ویل ڈن، وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ تمہارے عزائم نے مجھے بڑی تقویت دی ہے جگر۔ میں اس سلسلے میں پیش آنے والے فائنانشل معاملات کے بارے میں باس سے بات کروں گا، وہ یقیناً اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں مالی تعاون دیں گے۔ میں نے فائنانس کا مسئلہ حل کر لیا ہے، میں نے سنگاپور والے معاملات سے اسے آگاہ کرنے کے بعد کہا۔ مجھے کراچی میں سیٹل ہونے کے سلسلے میں کسی مالی پریشانی سے نہیں گزرنا پڑے گا یار۔ امتیاز نے کہا، میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اس نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ میں نے پوچھا، امتیاز تم نے بتایا تھا کہ تم بھی کافی عرصہ مارشل آرٹ سیکھتے رہے ہو۔ ہاں، میں نے بانڈو اسٹائل میں براؤن بیلٹ تک سیکھا ہے۔ اس کے بعد میرا پارٹنر ملک سے باہر چلا گیا اور میں نے بھی ٹریننگ سینٹر جانا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، یار تھوڑی سی محنت اور کر لیتے۔ بانڈو میں براؤن بیلٹ غالباً 6واں گریڈ ہے، اس کے بعد بلیک بیلٹ کا درجہ آتا ہے، تم بلیک بیلٹ ہو جاتے۔ غالباً نہیں بلکہ یقیناً براؤن بیلٹ کا 6واں گریڈ ہے، وائٹ، یلو، اورنج، گرین، بلو اور پھر براؤن۔ بس میں بلیک بیلٹ سے ایک درجہ پیچھے رہ گیا۔ ایک لمحے کا توقف دے کر اس نے بے پرواہی سے کہا، خیر جگر، کپڑے کی ان رنگدار پٹیوں میں کیا رکھا ہے؟ اصل چیز ہے ٹیکنیک۔ ٹیکنیک میں مہارت حاصل ہونا چاہیے، جو کسر رہ گئی ہے وہ میں تم سے پوری کر لوں گا۔ ضرور ضرور، میں نے خوش دلی سے کہا۔ ہمارے درمیان مشن لیٹ نائٹ پر گفتگو ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ساحل اور روبی بھی واپس آ گئی۔ سب نے نہا دھو کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے اکثر آئٹم وہ بازار سے تیار لے آئی تھی۔ ہم ڈنر کے بعد اس کی طرف جائیں گے، امتیاز نے بتایا۔ ویسے میں نے احتیاطاً جاوید کے ذریعے میر بخش کو یہ اطلاع پہنچا دی ہے کہ اس کے ساتھی ملاقات کے لیے رات میں آئیں گے۔ میں نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، یہ تم نے بہت اچھا کیا یار، اس سے میر بخش کی ڈارس بندے گی۔ اب اگر تمہاری اجازت ہو تو میں وہ خبر بھی سنا دوں؟ امتیاز نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ضرور سناؤ۔ کل تم باس سے ملنے جا رہے ہو کیا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، میں نے تمہارے اور تمہارے کارناموں کے بارے میں تفصیلاً باس کو بتا دیا ہے۔ انہوں نے خود تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ جگر، تم بہت لکی ہو، ورنہ باس آسانی سے کسی کو لفٹ نہیں کراتے۔ وہ پہلی فرصت میں تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، یار ابھی تک تو میں تمہارے باس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں، نہ ہی یہ جانتا ہوں کہ وہ رہتا کہاں ہے، اور تم نے ملاقات کا بندوبست بھی کر ڈالا۔ آخری جملہ میں نے دانستہ کہا تھا، ورنہ مجھے معلوم تھا اس ملاقات میں امتیاز سے زیادہ اس کے باس کا ہاتھ ہوگا۔ ویسے میں نے کل ایئرپورٹ پر امتیاز کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اس کے باس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب سے CFK کے اغراض و مقاصد کے بارے میں سنا تھا، اس تنظیم کے کرتا دھرتا اور روح رواں سے ملنے کا اشتیاق میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ کرائم فری کراچی نامی یہ تنظیم میرے مشن کے بہت قریب تھی۔ کل صبح ہم باس سے ملنے ساؤتھ جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم کس ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہیں؟ یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے، امتیاز نے بتایا۔ میں نے پوچھا، باقی 3 ڈسٹرکٹ کون کون سے ہیں؟ وہ بولا، ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ملیر۔ اس کا مطلب ہے CFK کا نیٹ ورک پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جگر، میں اس شہر کو کرائم فری کراچی بنانے کے لیے فعال نیٹ ورکنگ تو اشد ضروری ہے۔ ہم کچھ دیر تک CFK کے اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ میں کل اس تنظیم کے باس سے ملنے جا رہا تھا، اس لیے بھی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا میرے لیے مفید تھا۔ امتیاز نے اس سلسلے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا۔ اس رات ڈنر ہم نے گھر سے باہر کیا۔ نزدیک ہی ایک صاف ستھرا فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ تھا۔ امتیاز ہمیں وہاں لے گیا۔ آج رات آتے ہوئے وہ ایک پرانی سی مزدہ گاڑی بھی لے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ براؤن کلر کی وہ مزدہ کار اس کے استعمال میں رہتی ہے۔ پرانی نظر آنے والی وہ گاڑی نہایت ہی طاقتور انجن کی حامل تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ مکینک کے پاس گئی ہوئی تھی۔ یہ گاڑی امتیاز اور روبی کے نجی استعمال میں رہتی تھی۔ روبی بھی ڈرائیونگ کرتی تھی۔ کھانے کے بعد ہم نے بہادر آباد کا مشہور آئس فالودہ کھایا، پھر میر بخش سے ملنے گلشن اقبال کی جانب روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر فیروز کا وہ پرائیویٹ اسپتال گلشن کے بارونہ کے علاقے میں تھا۔ اس 2 منزلہ عمارت کی بالائی منزل پر ڈاکٹر کی اپنی رہائش تھی۔ ڈاکٹر اس وقت اسپتال میں موجود نہیں تھا، تاہم ہمیں مریض تک رسائی کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ امتیاز نے جو ریفرنس استعمال کیا تھا، اس کے بعد ہمیں فوراً میر بخش کے پاس اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹر فیروز نے اپنے عملے کو ہماری بابت بتا رکھا تھا۔ وہ اس وقت جاگ رہا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے بے اختیار بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اس کوشش سے روکتے ہوئے سنبھالا۔ نہیں میر بخش، ابھی تمہیں بہت زیادہ حرکت نہیں کرنا۔ بڑھتے جذبات سے اس کے آنسو نکل گئے۔ وہ
گولو گیر آواز میں بولا، سائیں انہوں نے میرے ساتھ بہت، اس کی آواز روند گئی۔ میں نے کندھا تھپکتے ہوئے کہا، اسے تسلی دی، میر بخش حوصلہ رکھو، ہم نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ میاں زاہد حسین اس وقت اپنے بال نوچ رہا ہوگا۔ تمہیں اغوا کرنے والے اور زد و کوب کرنے والے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ اس کے جسم کے بیشتر حصوں پر پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں، ایک بازو میں فریکچر بھی ہو گیا تھا۔ زیادہ تر چوٹیں اندرونی تھی جو بیرونی چوٹوں سے کہیں زیادہ خطرناک تھیں، تاہم یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے بر وقت اسپتال پہنچا دیا گیا تھا اور فوراً ہی اسے ٹریٹمنٹ بھی مل گیا تھا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، ورنہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میر بخش مجھے اور ساحل کو اپنے پاس دے کر کھل اٹھا تھا۔ امتیاز کو بھی اس نے پہچان لیا، تاہم روبی کی جانب وہ بار بار سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگتا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کے لیے اسے روبی کے بارے میں مختصراً بتا دیا۔ ہم نے بہادر آباد سے میر بخش کے لیے 3-4 تازہ موسمی پھل خرید لیے تھے، اس کے ساتھ ہی پھلوں کا گلدستہ بھی۔ یہ تمام چیزیں اس کے بیڈ کے نزدیک ایک چھوٹی سی میز پر رکھی تھی۔ ہم میر بخش سے تسلی تشفی کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر فیروز اسپتال میں آ چکا ہے۔ میں نے امتیاز سے کہا، میں ڈاکٹر فیروز سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہاں وجدان، ڈاکٹر سے ایک تفصیلی ملاقات بہت ضروری ہے۔ وہ بولا، ہم جاتے ہوئے اس کو ٹچ کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم میر بخش کے پاس سے اٹھنے لگے تو اسی وقت ڈاکٹر فیروز وہاں پہنچ گیا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ ہم مریض سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان رسمی ہلیک سلیک ہوئی، پھر وہ میر بخش کے چیک اپ میں مصروف ہو گیا۔ ڈاکٹر فیروز کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا ایک دبلا پتلا شخص تھا، چہرے پر نظر کا چشمہ اس کی شخصیت پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ وہ بہت تیز بولتا تھا، اس کی باتیں سمجھنے کے لیے پوری طرح ایکٹیو رہنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹر میر بخش کے معائنے سے فارغ ہوا تو اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ ہماری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، مریض کی حالت تسلی بخش ہے، ہم مزید 2 دن اسے اسپتال میں رکھیں گے، تیسرے روز آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاتھ کا فریکچر کس پوزیشن میں ہے؟ صاحب، فریکچر تو فریکچر ہوتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، یہ 2-4 دن میں ٹھیک ہونے والا معاملہ نہیں۔ میر بخش کا دایاں بازو کوہنی کے نزدیک سے ٹوٹا ہے، اگرچہ یہ ٹوٹ پھوٹ بہت زیادہ خطرناک نہیں، تاہم 1-8 مہینہ تو یہ اس بازو سے کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ میں نے بہت اطمینان بخش پلاسٹر چڑھا دیا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 روز بعد آپ اسے گھر لے جائیں اور مکمل آرام کرائیں۔ 1 ہفتے بعد چیک اپ کے لیے دوبارہ اسپتال لانا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم چاروں میر بخش سے رخصت ہو کر اسپتال سے نکل آئے۔ آتے ہوئے میں نے میر بخش سے وعدہ کیا تھا کہ گاہے بگاہے میں اسے دیکھنے آتا رہوں گا۔ ہم واپس فلیٹ پہنچے تو رات کے کم و بیش 12 بج رہے تھے۔ امتیاز نے یاد دہانی کے طور پر مجھ سے کہا، وجدان، جلدی سونے کی کوشش کرنا تاکہ صبح جلدی اٹھ سکو، کل ہمیں باس سے ملنے بھی جانا ہے۔ تم میرے اٹھنے اور سونے کی فکر نہ کرو۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں اللہ صبح بیدار ہو جاؤں گا۔ جگر، تم اس نیک کام میں روبی کو بھی شریک کر لو تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ وہ قریب ہی کھڑی روبی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، شاید یوگا کی مشقیں ہی اس کی کنوتیت کو دور کر سکے۔ کنوتیت؟ میں نے حیرت سے خوش مزاج روبی کی طرف دیکھا۔ میں نے تو اسے کنوتیت میں نہیں دیکھا، کیا تم کوئی دلچسپ مذاق کر رہے ہو؟ جگر، یہ مذاق کا کون سا وقت ہے؟ وہ دیوار گر کلاک کی جانب نظر اٹھا کر بولا، روبی کی کنوتیت بہت گہرائی میں چھپی ہوئی ہے، اوپر سے نظر نہیں آتی۔ ابھی تم نے اس کی کہانی سنی ہے اور نہ ہی گل مل کر گفت و شنید کی ہے۔ آہستہ آہستہ تم پر اس کی نظر نہ آنے والی اداسی کا راز کھلے گا۔ اس دوران میں روبی بالکل خاموش اور سنجیدہ کھڑی رہی۔ امتیاز کی بات پوری ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا، وجدان بھائی، یہ سچ ہے کہ میں یوگا کی مشقیں کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگ مجھے بھی ساتھ لے جایا کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ تمہاری خوشی مجھے عزیز ہے روبی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگرچہ میں تم سے عمر میں 5-6 سال چھوٹا ہوں، لیکن تمہارے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ بہت اچھا لگتا ہے، شاید اس لیے بھی کہ میری اپنی کوئی بہن نہیں ہے۔ بہن بھائی کے رشتے میں عمر کی کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا وجدان۔ تمہیں بھائی کہتے ہوئے مجھے بھی ایک انجانی سی مسرت کا احساس ہوتا ہے، اور میں بھی یہ ضرور کہوں گی کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میرا بھی کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی تھی۔ اکلوتی تھی؟ کیا مطلب؟ ساحل نے چونک کر روبی کی طرف دیکھا، وہ ایک دم اداس ہو گئی۔ بتاؤں گی۔ امتیاز نے مجھے نگاہوں میں اشارہ کیا، مطلب یہی تھا کہ اس وقت اس موضوع کو موقوف کر دیا جائے۔ میں نے ایک طویل مصنوعی جمائی لیتے ہوئے کہا، بھائی مجھے تو نیند آ رہی ہے، باقی باتیں کل کریں گے۔ ساحل میری بات کو فوراً سمجھ گئی۔ روبی سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے ڈیئر، ہم تمہارے اکلوتے پن پر بعد میں بات کریں گے، فی الحال تم آرام کرو اور ہم بھی۔ پھر ہم لوگ اپنے اپنے
اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں اس وقت ہل پارک کے سب سے اونچے مقام پر کھڑا تھا۔ یہاں ایک اچھا خاصا گول چبوترا بنا تھا جس کے ارد گرد مضبوط پائپ کی ریلنگ لگائی گئی تھی تاکہ کسی قسم کے حادثے میں جانی نقصان کا سامنا نہ ہو۔ اس چبوترے سے واقعی پورا کراچی شہر دکھائی دیتا تھا۔ فضا شاندار اور منظر جاندار تھا۔ اس وقت سپیدہ شہر نمودار ہو چکا تھا۔ ہم جب فلیٹ سے روانہ ہوئے تو ہلکا ہلکا اندھیرا موجود تھا۔ خوش گلو پرندوں کے چہچہانے کی آوازوں نے فضا معطر فضا میں نغمگی سی گول دی تھی۔ صبح خیزی کے شوقین مرد و زن کثیر تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے گھوم پھر کر اس بلند ترین چبوترے کو منتخب کیا تھا، مگر اس میں ایک خرابی بہرحال موجود تھی کہ وہاں چی کے لیے مخصوص مشق نہیں کی جا سکتی تھی۔ چبوترے کا فرش پختہ تھا جبکہ مذکورہ مشق کے لیے فرش کا آرام دہ اور بے ضرر ہونا مٹی کا ہونا ضروری تھا۔ میں نے چی کی مشق کے لیے نزدیک ہی واقع ایک جگہ کو منتخب کر لیا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے کہا اب تم مشق کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہو۔ ہارس پوزیشن میں پورے 5 منٹ تک ساحل نے بڑے سکون اور اطمینان سے مشق کی اور اسے ایک مرتبہ بھی چکر نہیں آیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں نے اس کی مشق ختم کروا کر اسے آرام کرنے کو کہا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک جانب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ میں روبی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایک بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو روبی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہمتن گوش ہو گئی۔ میں نے بولنا شروع کر دیا۔ یوگا میں توجہ، لگن اور انوالومنٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا یوگا اور مارشل آرٹس کی مشقیں تو انسانی قوت اور صلاحیت کو بڑھانے کا کام کرتی ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کی محنت کا تم پر الٹا اثر ہوا ہے۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، مجھ پر ایسا کیا الٹا اثر ہو گیا وجدان؟ میں نے کہا میں محسوس کر رہا ہوں تمہاری یادداشت خاصی متاثر ہو گئی ہے۔ میری یادداشت تو بالکل ٹھیک ہے، وہ سادگی سے بولی۔ میں نے کہا ساحل تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ آج میں امتیاز کے باس اور CFK کے کرتا درتا شعیب غوری سے ملنے جا رہا ہوں اور تم پوچھ رہی ہو جانا کہاں ہے؟ اوہ، اس نے اپنے چہرے کے عضلات کو اس طرح حرکت دی جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ پھر بولی سوری وجدان، میں واقعی بھول گئی تھی۔ یہ سوری کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی۔ میں سمجھ گیا وہ سوری کے استعمال پر سوری کہنے جا رہی تھی۔ ہمارے درمیان یہ طے تھا کہ سوری، تھینک یو، پلیز اور ایکسکیوز می جیسے الفاظ سے حتی الامکان اجتناب برتیں گے۔ اس وقت ہم دونوں اپنے کمرے میں تھے۔ اچانک مجھے اپنے سینے میں چھناکے کی ایک مدر آواز سنائی دی۔ مجھے محسوس ہوا دل میں کیف اور درد کی جیسے ایک لہر سی اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ میں نے خود کو ایک نادیدہ حصار میں بند پایا۔ اس وقت میری شدید خواہش تھی کہ نیلگری کا کہا ہوا غلط ثابت ہو جائے۔ میں کسی بھی قیمت پر ساحل کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ انسان صرف اسی چیز کو کھونا نہیں چاہتا جسے وہ پانا چاہتا ہو، یا شاید لارڈ بدھا نے ساحل کی سن لی تھی۔ اس نے میری تمنا میں دھڑکن کے جو ہار بنے تھے ان کے مہکنے کا وقت آ گیا تھا۔ ساؤتھ میں پہلے بھی آ چکا تھا، لیکن اس وقت وہ میرے لیے ڈیفنس سوسائٹی کا ایک بنگلہ تھا جہاں CFK کے باس کا انگریز دوست نیل آرمر کو ٹھہرایا جا رہا تھا۔ آج میں باس شعیب غوری سے ملاقات کے لیے وہاں آیا تھا۔ ٹھیک 10 بجے مجھے اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں CFK کا چیف پہلے سے موجود تھا۔ پتہ نہیں اس کا نام شعیب غوری تھا یا نہیں، مجھے امتیاز نے یہی نام بتایا تھا اور مجھے امتیاز پر پورا بھروسہ تھا۔ اگر وہ شعیب غوری نہیں تھا تو پھر یقیناً امتیاز بھی اس کے اصلی نام سے بے خبر ہوگا۔ شعیب غوری کی عمر 55-56 کے قریب تھی۔ قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا جسم انتہائی متناسب اور سرخ و سفید رنگت، وہ سر سے تقریباً گنجا ہی تھا۔ بالوں کی ایک جالر سی کھوپڑی پر موجود تھی۔ اس نے نفیس اور قیمتی فریم والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ جسم پر انتہائی عمدہ تراش خاک ایک بیش قیمت سوٹ تھا۔ غوری کے بائیں گال پر بھورے رنگ کا ایک مسا موجود تھا جس کا سائز وہ 2 کیرٹ کے کسی نگینے کے برابر تھا۔ وہ باری اور گونجدار آواز میں بڑی روانی اور فراوانی سے انگلش بولتا تھا۔ اس کے اردو میں بولے جانے والے جملوں میں بھی انگریزی الفاظ کی برمار تھی۔ وہ ایک انتہائی پڑھا لکھا اور جہاندیدہ شخص تھا۔ اس کے چہرے سے بردباری اور آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ وہ کسی بھی تنظیم کے لیے ایک آئیڈیل باس تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد ہمارے درمیان آدھے گھنٹے تک جو گفتگو ہوتی رہی اس کا تعلق نہ تو میری ذات سے تھا اور نہ ہی میرے موجودہ حالات سے۔ غوری نے اپنے اور اپنی تنظیم CFK کے بارے میں بھی بات نہیں کی۔ وہ عجیب
غریب آدمی تھا, صرف اور صرف سیکس کا موضوع لے کر بیٹھ گیا تھا. مجھے وہ بینکاک کی پیٹ پونگ اسٹیٹس, منیلا کی اسٹریٹ اور دنیا کے دیگر ریڈ لائٹ ایریاز کے قصے سنانے لگا. حسین ساحلوں پر اپنے ساتھ پیش آنے والے رنگین واقعات کی سنگین تفصیل وہ بڑے دلچسپ پیرائے میں بیان کر رہا تھا. اس نے مجھ سے میرے بارے میں ایک بھی چبھتا ہوا سوال نہیں کیا اور ہماری یہ پہلی ملاقات ختم ہو گئی. میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اس نے ایک فوٹوگراف میری جانب بڑھاتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا, مسٹر وجدان, یہ اپنے پاس رکھ لو, انسان کو اپنے دشمنوں کا چہرہ شناس ہونا چاہیے. گوری کی یہ آخری بات بڑی قابل غور تھی اور گزشتہ 30 منٹ تک ہونے والی گفتگو سے انتہائی مختلف بھی. میں نے بے غور اس فوٹوگراف کو دیکھا اور وہ ایک گروپ فوٹو تھا جس میں ایک پستہ قامت سیاہ شخص کسی عورت کو سلائی مشین کا تحفہ یا عطیہ دے رہا تھا. اس شخص کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی اور مکاری سے بھرپور تھیں. اس کے قریب ہی وہ 2 باوردی پولیس والے بھی کھڑے تھے جن میں سے ایک آفیسر رینک کا تھا. میں نے فوٹوگراف سے نگاہ اٹھا کر شعیب گوری کو سوالیہ نظر سے دیکھا. وہ اپنی مخصوص باری برکم آواز میں بولا, مسٹر وجدان, گہرے سانولے رنگ کا یہ شخص میاں زاہد حسین ہے, جسے عام طور پر میاں جی کہا جاتا ہے. اس تقریب میں وہ بے کس اور نادار بیوہ عورتوں کو سلائی مشینیں تقسیم کر رہا ہے. اس قسم کے سوشل ڈرامے وہ اکثر کرتا رہتا ہے. اور اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا, وہ جو تصویر میں پولیس افسر نظر آ رہا ہے نا, یہ میاں کا ایک دوست ایس پی ہے جو اکثر تقریبات میں باوردی اس کے ساتھ ہوتا ہے. میاں زاہد کو تصویریں کھنچوانے اور عوام میں مقبول ہونے کا بہت شوق ہے. شاید مستقبل بعید میں وہ خود کو چیف منسٹر یا گورنر کے روپ میں دیکھ رہا ہے. اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ سیاست میں بھی بڑی سرگرمی دکھا رہا ہے. میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور وہ فوٹوگراف شعیب غوری کی جانب بڑھا دیا. اپنے پاس رکھ لو, وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا. میں نے کہا, میں نے میاں جی کو اپنے ذہن میں رکھ لیا ہے. گڈ, ویری گڈ, تم میرے اندازے کی تصدیق کر رہے ہو مسٹر وجدان. تمہارا یہ اندازہ میرے بارے میں ہے میاں یا میاں زاہد حسین کے بارے میں؟ وہ بولا, تمہارے بارے میں مسٹر وجدان علی, لیکن تم نے میرے بارے میں ایک بات نہیں کی. میں نے کہا, پھر میرے بارے میں لگائے گئے کسی اندازے کی تصدیق یا تردید کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے تکتا رہا, پھر گمبھیر لہجے میں بولا, جب وقت آئے گا تو تمہارے اور تمہارے معاملات کے بارے میں گفتگو رہے گی, جس کے نتیجے میں مجھے یقین ہے کہ ہم بہت گہرے دوست بن جائیں گے. میں کندھے اچکا کر رہ گیا. شعیب غوری کی بات اس وقت میرے پلے نہیں پڑی, تاہم بعد ازاں اس کا اندازہ درست ثابت ہوا. ہمارے درمیان واقعی بہت گہری دوستی قائم ہو گئی تھی. میں امتیاز کے باس سے شعیب غوری سے ملاقات کے بعد باہر نکلا تو امتیاز نے مجھے گھیر لیا. وہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا کہ ہمارے بیچ کیا باتیں ہوئیں. جب میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا, کیا واقعی؟ ہاں یار, میں نے کہا, میں خود حیران ہوں. بات تو حیرانی ہی کی ہے. وہ کسی گہری سوچ میں نظر آنے لگا. باس تو ٹو دی پوائنٹ اور نہایت مختصر بات کرنے کا عادی ہے, پھر وہ ایک انتہائی غیر متعلق موضوع کیوں لے بیٹھا؟ اس کے انداز سے لگتا تھا وہ خاصا مایوس ہوا تھا. میں نے کہا, یار تمہارا باس تو مجھے عجیب سا لگا ہے. پورے آدھے گھنٹے تک وہ مجھے یہ بتاتا رہا کہ دنیا کے کس حصے میں ریڈ لائٹ ایریا کہاں واقع ہے اور کس ملک کی, اور مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تمہارے باس نے دنیا بھر کی کال گرلز پر PhD کر رکھا ہے. اس کی ان معلومات اور بیان کردہ تجربات حیرت آفرین اور جذبات انگیز ہیں. جگر, تم کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہو؟ وہ شاکزدہ لہجے میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا. میں نے کہا, گڑبڑ اور وہ بھی تم سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن اپنا باس ایسا نہیں ہو. اس کی بے یقینی نظر آ رہی تھی. تم اس سلسلے میں باس سے استفسار کر سکتے ہو, یہ ناممکن ہے. وہ جلدی سے بولا, پھر مجھ پر اعتبار کرو. وہ تو کرتا ہوں. پھر جگر, باس کا تمہارے ساتھ رویہ سمجھ سے بالا تر ہے. وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا. میں نے کہا, امتیاز, وہ تمہارا باس ہے اور اس کے سٹائل پر بے اختیار مجھے ہنسی آ گئی. اس کا سٹائل بھی کیا تھا, ایک کیس ہی لگتا ہے. وہ تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا. میں نے مزید کہا, روبی کے علاج کے لیے مجھے پہلے اس کی کہانی سننا ہوگی. وہ کہانی جس کا تم نے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا. اس کی نفسیات میں کوئی گرہ پڑی ہوئی ہے. جب تک وہ گرہ نہیں کھلے گی کوئی مشق اور ایکسرسائز اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی. تم کس گرہ کی بات کر رہے ہو جگر؟
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔